تھا ذوالفقار سے اب میری جنگ دیکھ، چل میرے ساتھ ساتھ ذرا میرا رنگ دیکھ، اس پیاس میں لڑائی کا میرا بھی ڈھنگ دیکھ، راہ حیات فتنوں پہ کرتا ہوں تنگ دیکھ، مانا تو ذوالفقار ہے مرہم شکار ہے، لیکن یہ دیکھ کون یہ مجھ پر سوار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ درود بھیجیے محمد و آلہ۔ فقہ عزاداری کے سلسلے میں ہماری گفتگو اپنے اگلے مراحل کے اندر داخل ہے۔ کچھ جیسے کہ علم میں ہے آپ کے کہ آج کل مراسم عزاداری کے خلاف کچھ انٹلیکچوئلز، دانشور ٹائپ کے افراد شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور وہ مسلمہ کچھ ایسے رسومات جس پر مجتہدین کا کوئی اختلاف بھی نہیں، اس پر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ آپ ذاکری سے ریلیٹڈ ہیں اور اکثر و بیشتر آپ کے سامنے بھی اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، تو آپ کے سامنے دلائل رہیں، چیزیں رہیں کہ ہمیں کیسے ان کو جواب دینا ہے۔ اسی میں آج کل ایک اعتراض یہ آ رہا ہے، اور وہ ہے شبیہ ذوالجنہ پر اعتراضات۔ اب دیکھیے، اسلام میں شروع ہی سے یادگاریں بنانے کا ایک طریقہ کار رائج رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ خود اگر حج کی بھی اگر آپ مثالیں اس کے اندر دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں مقام ابراہیم کے نام سے ایک یادگار ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس شوکیس کے اندر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ ایک یادگار ہے ان کی، اسی کے اوپر اب ایک شوکیس بنا دیا گیا جس کے اندر ہی ان کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اور پہلے زمانے میں بادشاہ حضرات وغیرہ لوگ وہ اسی کے اندر پانی بھر کر بھی تبرک کے طور پر پیا کرتے تھے۔ آج یہ جگہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، اور مسلمان اس کے پیچھے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کے نماز پڑھنے کی ایک یادگار قائم کی گئی۔ اسلام میں یادگاریں قائم کرنا یہ ایک الگ سے ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کی جان بچانے کے لیے حضرت ہاجرہ صفا و مروہ میں جو ہے وہ دوڑی تھیں۔ اب ان کی یادگار کے طور پر صحیح کی جگہ قرار دی گئی، اور یہ جو گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس کو میلین اغزرین کہتے ہیں، یعنی یہاں سب ستون ہوا کرتے تھے کبھی، اب وہاں گرین لائٹس ہیں۔ یہاں پر مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ کی شبیہ بن کر یہاں پر ہرولہ کریں، تیز تیز چلیں، یعنی بذات خود زندہ انسان بھی حضرت ہاجرہ کی شبیہ بنے اور یہاں پر تیز تیز چلیں، جس طریقے سے حضرت ہاجرہ یہاں پر دوڑی تھی۔ مردوں کے لیے ایک مستحب حکم ہے۔ تو اس طرح سے ارکان حج کے اندر بھی شبیہیں اور یادگاریں قائم کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ اچھا، صرف یہ دیکھیے، شبیہیں اور یادگاریں قائم کرنا یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی رائج نہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی یادگاریں منائی جاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں، عیسائی ایک بے جان صلیب جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ایک نشان کے طور پر، ایک یادگار کے طور پر لگاتے ہیں۔ ان کے ہر گرجا گھر کے اوپر آپ کو یہ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ عیسائیوں کی گردن کے اندر یہ صلیب آویزاں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یادگاریں قائم کرنے کا صرف مسلمانوں یا شیعوں کے اندر ہی صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اس کو اپنے طور پر یادگاریں قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل کے ذبح کے جو واقعے کی یادگار ہے، اسی میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی ذبح کی یادگار وہ جانور، اسی جانور کو ہر سال اس کی ایک شبیہ بنائی جاتی ہے، ایک جانور اس کی شبیہ کے طور پر لے کر آؤ، حکم ہے اس کو ذبح کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام نے ہندوؤں کی طرح سے اس جانور کی پوجا پاٹ کرنے سے تو منع کیا ہے،
لیکن بہرحال اسلام یہ کا ایک مزاج ہے وہ کہ قابل تعریف صفات کسی بھی شخص کے اندر ہوں، کسی جانور کے اندر ہوں، حتیٰ کہ جمادات کے اندر ہوں، اسلام اس کی قدر شناسی کی تعریف کرتا ہے، اور انسان کی انسانیت اسے کسی حیوان کی قدر شناسی پر بھی مجبور کرتی۔ اب اصحاب کہف کا کتا اپنی اچھی صفات کی وجہ سے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا۔ اسی طرح سے ذوالجناح، جس کا اصلی نام کیا ہے اس پہ علماء کی ایک بحث ہے کہ بہت زیادہ جو معتبر منابع ہیں اس کے اندر لفظ ذوالجناح تو نہیں آیا ہے، البتہ مرتجز کے نام سے کتابوں کے اندر موجود ہے، اور البتہ معتبر منابع کے اندر، اور جو بہت کیونکہ کچھ زیارات ایسی ہیں جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجیے نا محمد علیہ محمد، اس میں جیسے کہ زیارت نائیہ میں بھی امام کے اس گھوڑے کو جواد کہا گیا ہے، لیکن اصل نام اس کا مرتجز تھا۔ البتہ کچھ کتابیں اور ہیں مصائب وغیرہ کی، مثلا روضۃ الشہداء، اس کے اندر لفظ ذوالجناح بھی آیا۔ اچھا، اب ایک پہلے چیز ہے کہ ذوالجناح کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے کچھ افراد، ویسے اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پروں والا، ذوالجناح کے معنی ہیں پروں والا۔ کچھ افراد کا یہ کہنا ہے، لیکن یہ کوئی ویسا عمومی طور پر ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو جو پروں والا کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی ویسے پر تو نہیں تھے کوئی، پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی ہو گئے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو یہ امام حسین کے گرد چکر لگا رہا تھا اور اپنے جسم پر ان سب تیروں کو لے رہا تھا، تو اس کے جسم پر دائیں بائیں اطراف میں سب تیر پیوست تھے، اور اس طرح سے جس طرح ایک پر نما ایک اس کی شکل ہو گئی تھی، جس طریقے سے ایک پر سے نکلے ہوئے جبکہ وہ تیر تھے، تو ایسا لگ رہا تھا۔ لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی ایک اور وجہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تیز رفتار تھا۔ دیکھیے گھوڑے کی صفات کے اندر سے بھی ایک چیز آتی ہے کہ ذوالجناح یعنی پروں والا، یعنی گویا جس طریقے سے اڑتا ہوا اتنا تیز رفتار جیسے گویا اڑ رہا ہو، اس وجہ سے اس کو ذوالجناح جو ہے کہا جانے لگا۔ تو گھوڑے کی جو صفات ہیں اس میں سے ایک صفت یہ کہ اتنا تیز رفتار ہو کہ نہ تو دشمن اگر اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ دشمن کے بھی قابو میں نہیں آئے، اور اگر دشمن بھاگ رہا ہو تو اس کا پیچھا بھی کر سکے، تو بہت زیادہ تیز رفتار تھا۔ تو اپنی اس تیز رفتاری کے باعث اس کو ذوالجناح کہا جانے لگا۔ اچھا، اب اس کی ذوالجناح کی جو فداکاری ہے اور جو قدردانی کی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ یہ خود بھی کتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ جگہ، وہ مقام کہ جہاں پر 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی دستیاب نہ تھا، وہاں گھوڑوں کو پانی کب ملنا تھا؟ اور یہ جو گھوڑے تھے یہ تو عام افراد سے بھی زیادہ پیاسے تھے۔ کربلا کی شدید ترین گرمی، بار بار امام کے ساتھ ذوالجناح کا میدان میں جانا، وہاں سے واپس آنا، اور میدان سے خیمہ گاہ سے میدان، حملے، لڑائیاں، ساری آمد و رفت اسی پیاسے گھوڑے پر ہوئی ہے جو نہ جانے کب سے پیاسا تھا۔ اچھا، آغاز جنگ جس وقت ہوا ہے اس وقت تیروں کی ایک بارش ہوئی تھی، تو 50 کے قریب امام کے اصحاب، جس میں بنو ہاشم کے کتنے شہزادے بھی تھے، وہ حملہ اولا جس کو کہا جاتا ہے اسی کے اندر شہید ہو گئے تھے، ابھی جنگ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی، اور اتنے زیادہ تیر آئے تھے کہ آپ سوچئے کہ 50 افراد اس تیروں کی زد میں آ کر شہید ہوئے ہیں۔
تو آیت اللہ علی نقی نقن صاحب نے لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ خود سوچیں کہ جب لوگ اتنے شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، تو اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گھوڑے اس میں زخمی نہیں ہوئے ہوں گے اور ان کو تیر نہیں لگے ہوں گے؟ تو ان کا کام ایک مددگار کے طور پر بھی تھا، اور باقاعدہ اس نے کس طرح سے حفاظت کی تھی کہ روایتوں میں کہ 40 افراد کو، روایتوں میں بعض میں 80 کا بھی عدد ہے، کہ صرف اپنے سموں سے مار مار کے ہلاک و زخمی کیا تھا اس نے۔ تو دشمن کو زد پہ لیتا تھا ذوالجنا، اور ان کے وار کو خالی دیتا تھا، گرتے ہوئے دشمنوں کو رونتا تھا۔ اس پورے ماحول میں اس گھوڑے کی پیاس، اس کے سینے کا التہاب، اس کے باوجود جب بھی کبھی، جیسے کہ روایتوں کے اندر بھی ہے کہ جب فرات کا دامن خالی ہوا تھا اور امام حسین نے گھوڑے کو نہر فرات کے اندر ڈالا تھا، تو نقن صاحب فرماتے ہیں کہ فرات کی موجیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ گھوڑے نے شدید پیاسا ہونے کے باوجود بھی پانی سے اپنی گردن کو ہٹا لیا تھا، اپنے سر کو کچھ بلند کر لیا تھا، اپنے منہ کو بند کر لیا تھا، اور زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا کہ مولا جب تک آپ سیراب نہ ہوں گے میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی فرات سے پیاسے باہر نکلے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ گھوڑا بھی وہاں سے پیاسا آیا، اور پھر اس کے بعد وہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور اب اس گھوڑے کی پشت جو تھی وہ اپنے سوار سے خالی ہو گئی۔ چاروں طرف سے اس کے مالک کو اشقیاء نے جو گھیر لیا تھا، اور اب مدافعت کا کوئی موقع باقی نہیں بچا تھا، اور میدان جنگ دشمنوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، کوئی دوست موجود نہیں تھا، اور اس کا راکب، اس کا سوار اپنی حقیقی منزل تک پہنچ چکا تھا اور شہید ہو چکا تھا۔ اب اس گھوڑے کے پاس اپنے فرض کا احساس تھا، اور ان بیکس عورتوں اور بچوں کے پاس کہ جو کہ اپنے والی اور وارث کے منتظر تھیں، اس کی پوری کوشش یہ رہی کہ ان تک اس خبر کو جا کر پہنچائے۔ روایتوں میں کہ اس نے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا، اور سیدھا چلتا ہوا خیموں کی طرف آیا، اور ہنہنا کر باقاعدہ آواز نکالی۔ یہ ساری بیبیاں جو ہیں وہ خیمے کے دروازے پر آئیں، دیکھا کہ اس کی زین بالکل خالی ہے، اور زین خالی ہے، اور باگیں کٹی ہوئی ہیں، پیشانی خون سے رنگین ہے، اور تیر جسم کے اندر ذوالجنا کے پیوست تھی۔ زبان بے زبانی سے اس نے گویا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، اور اس مددگار امام حسین کی بس صرف یاد، اس کی اس فداکاری کی یاد کے اندر یہ شبیہ ذوالجنا جو ہے وہ نکالی جاتی، اور جب تک امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا، ان کے اس اسب باوفا ذوالجنا کا نام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس پر اعتراض کرنے والوں کے دل لگتا ہے کہ محبت سے خالی ہیں، عاطفت سے خالی ہیں، قدر شناسی کے جذبات کے ساتھ خالی ہیں۔ باقاعدہ آقا حسین انصاریان، ان کی جو مقتل سید الشہداء ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام کی شہادت کے بعد اس نے اپنے لبوں سے امام کے جسم اقدس کے بوسے لیے تھے۔ باقاعدہ مقتل سید الشہداء میں آیت اللہ حسین انصاریان نے اس بات کو لکھا ہے، اور کافی دیر تک یہ امام کے جسم اطہر کا استشمام کرتا رہا، سونگتا رہا تھا ان کی شہادت کے بعد۔ اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کو جواد کے نام سے یاد کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب عورتوں اور بچوں کی نگاہ ذوالجنا پر پڑی تھی تو دیکھا کہ زین اس کی ڈھلکی ہوئی ہے، تو مخدرات عصمت و طہارت اپنے چہروں کو پیٹنے لگی تھیں اس کی حالت کو دیکھ کر۔ خود امام زمانہ کے جملے، اور ناسخ التواریخ میں بھی ہے
لکھا ہے کہ ذوالجنا نے خیموں کے سامنے اپنے سر کو زمین پر مار کر جان دے دی تھی. ایک روایت یہ بھی ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کے بعد ذوالجنا نے دوڑنا شروع کیا اور یہ خیموں سے دوڑتا ہوا فرات کی طرف گیا اور اپنے آپ کو، اس کے پیچھے یزیدی افراد لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے اس کو پکڑیں، لیکن یہ دوڑتا ہوا سیدھا فرات کی طرف گیا اور اس کے اندر اپنے آپ کو ڈبو کر اس نے جان دے دی. اور کچھ علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ دوبارہ ذوالجنا آئے گا. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد یہ غائب ہو گیا. تو اس کے مختلف الگ الگ روایات میں ہے کہ اس کے بعد ذوالجنا کہاں گیا، تو اس کے لیے الگ الگ جو روایتیں ہیں بہرحال. تو اب دیکھیے یہ انہی کو کہا جاتا ہے نشانیاں غم امام حسین کے شعائر، جن کو کہا جاتا ہے شعائر حسینیہ. یہ نشانیاں، شاعر پچھلی دفعہ بھی گفتگو میں ذکر ہوا تھا، نشانیوں کو کہا جاتا ہے. نشانیوں کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ ایسے کیا چیز ہوئی تھی. دیکھیے آپ دنیا کو کیسے بتائیں گے پکڑ کر ایک شخص کو کہ 6 ماہ کے بچے کی شہادت ہوئی تھی، کس کو پکڑ کر آپ مصائب کو سنائیں گے. لیکن اگر صرف اور صرف لوگ اب کہنے لگیں کہ بھئی یہ شاعر بدعت ہیں، یہ نشانیاں جو ہیں بدعت ہیں، تو ان کو کہا جائے جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیسے حضرت علی اصغر کی شہادت کو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. فقط جھولا نظر آئے گا اور کتنے ہی لاکھوں لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ امام کا کوئی بچہ تھا جو کہ اس جنگ کے اندر شہید ہوا ہے. شبیہیں بنانے کا ایک خاص علماء نے جو اس کی اجازتیں دی ہیں اور یہ مراسم کے اندر رائج ہیں، یہ ابس نہیں، ان کی بہت اس کے پیچھے فلسفی. تو دنیا کی فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کے علاوہ جب یہی وجہ ہے کہ کتنے بہترین طریقے سے خود کربلا کے اندر جھولے وغیرہ نکالے جاتے ہیں، اور تاکہ ایک ویژول امپیکٹ ہوتا ہے، فوراً یاد آتا ہے کہ جھولا کس سے منسوب ہے، کون سا ظلم ہوا تھا، اچھا علی اصغر کس طرح سے شہید ہوا، اچھا اس طرح سے شہید ہوا. اشقیاء کی شقاوت اس سے ظاہر ہوتی. اسی طریقے سے مثلا علم حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، اس پہ لگے ہوئے پنجے، فوراً دماغ متوجہ ہوتا ہے کیوں ہے، اچھا یہ کٹے ہوئے ہاتھ ہیں، اچھا کس کے ہیں، کون تھا علمدار. یہ شبیہیں، یہ علم، یہ خود ایک داستان کو بیان کر دیتے ہیں اس وجہ سے. اسی طریقے سے مثلا جو ہم تابوت اٹھاتے ہیں، تابوت دیکھتے ہی ہر شخص کے دماغ میں آتا ہے کہ کس کا تابوت ہے، کیا ہے، کیوں اٹھایا ہوا ہے، ہر شخص متوجہ ہوتا. تو یہاں تو ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن بہت سارے عرب دنیا کے اندر تو برداشت بھی نہیں کر سکتے کہ جسم میں پائمالی کے بعد حضرت قاسم وغیرہ کو گٹھڑی میں لانے کے جو واقعات ہیں اس تک کی یادگاریں عرب دنیا کے اندر منائی جاتی. تو ہر آدمی متوجہ ہوتا ہے ان مظالم کی طرف. دیکھیے اب اللہ کی طرف جب متوجہ انسان ہوتا ہے، جو چیزیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں اس کو علماء کہتے ہیں شاعر اللہ. شاعر اللہ. دیکھیے جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ یہ جو خود خانہ کعبہ ہے آپ کے سامنے، یہ خود اصل بیت معمور کی شبیہ ہے جو زمین پر قائم کی گئی. یہ بیت معمور کی شبیہ، اصل خانہ کعبہ وہ چوتھے آسمان پر اس کی شبیہ، تاکہ اس شبیہ کو دیکھو اور اس بیت معمور کی طرف توجہ ہو تمہاری. دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں یہ مسجد بیت الحرام کی شبیہ. تو ہمیشہ اصل کے ساتھ شبیہ کا احترام بھی ہوتا ہے. مثلا مثال دی جاتی ہے، اب یہ خالی فریم ہے، مثال کے طور پر اس کے اندر کسی شخص کے والد محترم مرحوم کی تصویر لگی ہو اور کوئی شخص جائے اور اس فریم میں سے تصویر نکال کے پھاڑ کے پھینک دے تو فوراً غصے میں آ جائے گا. جیسے کہ اکثر علماء اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ بھائی دیکھا جائے تو اس نے کاغذ کا ٹکڑا ہی تو پھاڑا ہے. آپ کہیں نہیں بھائی میری ایک الگ حیثیت تھی اس تصویر کی میرے نزدیک. دیکھا جائے تو ایک شبیہ تھی، ایک تصویر تھی، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. یہ کوئی ابا مرحوم تو یہاں پر نہیں لگے ہوئے تھے اس کے اندر کہ اس کو اگر ان کی ہم نے توہین کر دی تو نہیں، اصل کے ساتھ شبیہ کا بھی احترام ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں
اب مثلا دیکھا جائے تو بازاروں کے اندر کتنے ہی ماشکی ہیں جو مشق لے کے پانی وانی ادھر سے ادھر دیتے ہیں، اس کا کوئی احترام ہے؟ نہیں ہے احترام ہے. لیکن اب یہی شبی مشق سکینہ کے نام سے ہو تو اس کا احترام آ جائے گا، منسوب کر دیا آپ نے، اس کی وجہ سے احترام ہے. کتنے جگہوں کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے جھنڈے ونڈے لگے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا کوئی احترام ہے؟ نہیں، کوئی احترام نہیں. پھینک سکتے ہیں، اکھاڑ کے پھینک دیجیے ان کو. لیکن کیا ہے، حتیٰ کہ اگر پاکستان کا بھی جھنڈا ایک احترام آ جائے گا. اب اگر کوئی اس کی توہین کرے گا، جلائے گا، فوری طور پر پولیس پکڑ کے لے جائے گی. دیکھا جائے تو ہم نے کپڑا ہی تو جلایا ہے، نہیں، اس کی ایک نسبت آ گئی. تو اسی طریقے سے عام جھنڈے کا احترام نہیں ہے، لیکن علم حضرت عباس کا ہم نے منسوب کر دیا کہ حضرت عباس سے نسبت اس کی آ گئی، اب اس کا ایک احترام آ گیا. اسی طرح سے عام گھوڑا ہے، کتنے گھوڑے آپ کو نظر آتے ہیں بازاروں کے اندر چلتے ہوئے، تانگوں میں چلتے ہوئے. ریس کورس کے اندر کتنے گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. ان کا کوئی احترام نہیں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی ان کا جا کر احترام کرتا ہو؟ لیکن نہیں، جب گھوڑا امام حسین سے منسوب ہو جائے گا، شبیہ ان کی بن جائے گی، اب اس کا ایک احترام آ جائے گا. اچھا، لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی یہ نسبت آپ نے خود ہی تو دی ہے، آپ کی دی گئی نسبت سے احترام کیسے آ گیا؟ جی ہاں، خود نسبت دینے سے بھی احترام آ جاتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ایک کپڑا لے کر آئیں، کپڑے کے 2 حصے کریں، ایک حصے سے آپ اس کپڑے سے جزدان بنانے قرآن نہیں بھی رکھیں گے تو احترام آ جائے گا، اور دوسرا آدھا کپڑا جو آپ نے الگ کیا اس سے گھر کا وہ پوچا ووچا ٹائپ کا بنا دیں، اس سے صفائی شروع کر دیں، اس کا کوئی احترام نہیں. یعنی آپ نے خود ہی نسبت دی قرآن سے ایک چیز کو، اس کا احترام آ گیا، اور دوسرے کو نسبت نہیں دی، اس کا کوئی احترام نہیں. تو اس طرح سے جیسے کہ کہا جاتا ہے غلاف کعبہ، غلاف کعبہ جب تک کعبے کے اوپر لگا بھی نہ ہو، جب تک یہ صرف فیکٹریوں کے اندر تیار ہو رہا ہو، اس وقت بھی اس کا ایک احترام آ جاتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے نہ لگے، لیکن نہیں، اس کے بعد یعنی آپ خود ہی بنا رہے ہیں کپڑا، خود ہی اس کو ٹاک رہے ہیں، اس کے اوپر چیزیں خود ہی اس کو آرائش دے رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی اس کا ایک احترام آ جائے گا، اس کا ایک احترام. تو حتیٰ کہ اس کے بعد جب یہ خانہ کعبہ کے اوپر نہیں بھی رہتا اور اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس کے ٹکڑے اور پیسز کر کے تبرک کے طور پر لوگوں کو دیے جاتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، گھر میں لا کر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو خانہ کعبہ پہ نہیں رہا نا، یہ اس کا بھی احترام ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہم نے خود ہی کپڑا بنایا، خود ہی اسے غلاف کعبہ سے نسبت دی، لے جا کر لگایا، اس کو الگ کیا اور احترام آ گیا اس کا. جب یہی وجہ ہے کہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اپنی تقریروں میں فرماتے تھے کہ روزانہ ریس کورس میں کتنے گھوڑے دوڑتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کوئی فتویٰ نہیں آتا، اور ہم فقط تعظیم میں عقیدت سے ایک گھوڑا نکالتے ہیں تو ہم پر فوراً کفر کے اور شرک کے فتوے آنے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اور یہاں تک ہے کہ دیکھیے عام گھوڑا ایک الگ ہے، کوئی بھی شخص گھوڑا لے کے گھر میں پال سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے نسبت دے کے ذوالجناح قرار دیا تو حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا ایک لائسنس لینا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ نسبت دینے کے سے کچھ قوانین کی زد میں بھی آپ آ جاتے ہیں، یعنی خود دوسرے لوگ بھی اس کا ایک خصوصیت اس کے اندر ایک پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں اب لائسنس لیں آپ. تو اسی طریقے سے جس طرح شاعر اللہ ہیں، اسی طرح سے شاعر حسینی بھی. اچھا، کوئی ضروری نہیں ہے یہ کہ شاعر حسینیہ اور شاعر اللہ کوئی مخصوص ہیں. جیسے خود قرآن کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کے اندر بھی ان کی تعظیم کو تقوی کی ایک نشانی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اچھا، قرآن نے کچھ مثالیں بھی دیں کہ شاعر اللہ کون سے ہیں. اچھا، یہ صرف مثالیں، یہ نہیں کہ صرف یہی شاعر اللہ ہیں. مثلا صفا و مروہ کو کہا گیا کہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. صفا اور مروہ شاعر خدا میں سے ہیں، من شاعر اللہ. اس جو لفظ من ہے نا، یہ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ صرف اور صرف صفا و مروہ ہی شاعر خدا ہے. یہاں من کا اضافہ کر کے 2 جگہوں پہ 2 قرآن نے مثالیں دی اور دونوں کے اندر من آیا ہے. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، شاعر اللہ میں سے، اس کا مطلب شاعر اللہ بہت سے، اس کے اندر سے ایک صفا و مروہ. پھر اس کے بعد ہے
والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، جو قربانی کا جانور ہے یہ بھی شاعر خدا میں سے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے، یہاں پہ بھی ہے من شاعر اللہ، یعنی اس کے مطلب ہے کہ یہ کوئی مخصوص شاعر خدا نہیں ہے، مخصوص شاعر اللہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ساری چیزیں ہیں جس کی دو مثالیں دی گئی. تو اچھا، اب ایک اس کے اندر ہے جانور، جانور کو کہا یہ شاعر اللہ میں سے. والبدنا، بدنا جو کہا ہے اس کو، جو قربانی کا جانور. اور جمادات میں سے جو دو پہاڑیاں ہیں، صفا پہاڑی اور دوسری پہاڑی ہے مروا پہاڑی. وہ تو پہاڑی بھی نہیں، ٹیلا بھی نہیں کہا جا سکتا اس کو، اب تو اتنی نیچے وہ ہو گئی. اچھا، اگر ان کی تعظیم ان کے پہاڑ کی طرح سے پرہیبت اور بڑے ہونے کی بنا پر اگر قرار دی جائے کہ اللہ نے اس وجہ سے ان کو شاعر خدا کہا ہے، تو پھر تو کیٹو جو ہے اس کو شاعر اللہ میں سے ہونا چاہیے تھا، اس سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اور ہمالیہ کو جو ہے وہ شاعر خدا میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. تو حضرت حاجرہ کے قدموں سے مس ہو کر جو پہاڑیاں تھیں وہ شاعر اللہ بن گئیں. تو وہ جانور کہ جس پر جوانان جنت کا سردار سوار ہو، وہ شاعر خدا میں سے نہیں قرار پائے گا. جس طریقے سے حج کا جانور بدنا، ابھی اس کو قربان بھی نہیں کیا ہے، ابھی اس کو قربانی کرنا باقی ہے، تب بھی بغیر قربان ہوئے بھی یہ شاعر اللہ میں سے ہوتا ہے. لیکن جس نے خود کو بلکہ اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا ہو، کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام جو امام حسن اور امام حسین کے بوسے لیا کرتے تھے، کیا وہ نانا ہونے کی وجہ سے لیتے تھے؟ نہیں، وہ شاعر اللہ کا احترام تھا. اچھا، نانا کی محبت ہوتی تو گال کے بچوں کے بوسے لیے جاتے ہیں، رخساروں کے بوسے لیے جاتے ہیں، پیشانی کے بوسے لیے جاتے ہیں، سر کا بوسہ لیا جاتا ہے. مگر ایک نواسے کے دہنے مبارک کے بوسے لیتے تھے، ایک کے گلے کے بوسے لیتے تھے. معلوم تھا کہ یہ شاعر اللہ ہیں. ایک کا دہن زہر دغا سے متصل ہے اور دوسرے کا گلا خنجر جفا سے متصل ہے. آیت اللہ جعفر شوستری نے ایک جملہ لکھا ہے کہ امام حسین جب تشریف لاتے تھے تو پیغمبر اکرم ان کے جسم کے بوسے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے حسین اپنا پیراہن اٹھاؤ، اپنا لباس اٹھاؤ، اور پیغمبر اکرم ان کے جسم کے بوسے لینے لگتے تھے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے معلوم کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ جسم سے لباس اٹھا کے حسین کے جسم کے بوسے لیتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، جہاں جہاں تلواروں کی ضربیں لگیں گی وہاں وہاں کے میں بوسے لیتا ہوں. تو یہ عمل فقط ایک نانا کی محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ امت کو شاعر کا احترام سکھانا مقصود تھا. اچھا، آپ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو خلیل خدا کی قربانی تھی، خلیل خدا کی قربانی، مسلمانوں سے اگر آپ پوچھیں کہ اس جانور کو دیکھ کے آپ کو کیا چیز یاد آتی، فوراً وہ کہے گا کہ ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یاد آتی. اچھا، آپ نہ خلیل خدا رہے نہ اسماعیل رہے، مگر پھر بھی اس جانور کو دیکھو اور ان کی قربانی کو یاد کرو. اسماعیل ذبح بھی نہیں ہوئے، قربانی ملتوی ہو گئی. تو وہ اسلام کے جو کہ سابقہ دور کے ایک نبی کی ملتوی قربانی کی یادگار منانے کا حکم دیتا ہے، وہ رسول خدا کے اپنے گھر میں وقوع پذیر ہونے والی قربانی کو کیسے فراموش کر دے گا؟
وہ تو ملتوی شدہ قربانی کی یادگار منانے کا حکم دے رہے ہیں، اور جو قربانی حقیقتاً واقع ہو گئی رسول کے گھر میں، وہ کیسے اس کو فراموش کرے گا؟ دیکھیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل کی قربانی میں اصل میں دو کردار تھے، ایک ذبح ہونے والا تھا اور ایک ذبح کرنے والا تھا، ایک قربان ہو رہا تھا اور ایک قربان کر رہا تھا، دو چیزیں تھیں نا۔ اچھا، خود امام حسین علیہ السلام دونوں کردار بیک وقت امام کے اندر موجود تھے، امام خلیل بھی تھے اور بیک وقت ذبیح بھی تھے۔ ذبیح رسول اللہ کی نسبت سے تھے، ذبیح رسول اللہ کی نسبت سے تھے، اور خلیل جو تھے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قربانی انہوں نے پیش کی، اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی انہوں نے پیش کی۔ تو خلیل بھی تھے اور ذبیح بھی تھے، یعنی ان کی قربانی خلیل بن کر پیش کی، اور اسماعیل کی مانند امام خود بھی ذبح ہو گئے۔ اور یہ جانور بھی جو اب ذبح ہو رہا ہے، اور یہ گوسفند جو حضرت اسماعیل کی شبیہ ہے، یہ اصل میں اسی گوسفند کی شبیہ ہے جو حضرت اسماعیل نے جس کو ذبح کیا تھا۔ تو اس کا احترام کیوں ہے، اس کی توہین کیوں نہیں کر سکتے جو ہم حج پہ قربانی کرتے ہیں اور جو بقرہ عید کی مستحب قربانی کرتے ہیں، کہ اس جانور نے ایک نبی زادے کی جان بچائی، تو جو بھی نبی زادے کی جان بچائے وہ شاعر اللہ میں داخل ہو جاتا۔ تو ذوالجنہ نے رسول اللہ کے نواسے کی آخری وقت تک جان بچائی، آخری وقت تک۔ یہ وفادار جانور نہ جانے کب سے پیاسا تھا، امام شہید ہو گئے، خود وہ حوض کوثر سے سیراب ہو گئے، مگر یہ امام کے بعد بھی پیاسا رہا، اور آخر وقت تک ان کی جان بچاتا رہا، یہاں تک کہ اپنے پاؤں سے اشقیاء کو کچلتا رہا۔ تو اب ایک یاد رکھیے کہ اب کوئی جانور اگر نبی زادے کی جان بچائے تو وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ہم وفادار ہیں، ہم ایسے جانور کو بھی یاد رکھیں گے جو آل رسول کے کام آیا ہے، اور ہم ہر اس انسان کو بھلا دیں گے جو آل رسول کے کام نہیں آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، جانور کو دوسرے جانور کی شبیہ بنانا تو ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بلکہ فخر موجودات بھی شبیہ بنے۔ پیغمبر اسلام ناقے کی شبیہ بن کر اپنی پشت پر حسنین کو سوار نہیں کراتے تھے، اور جب حضرت عمر نے کہا تھا کہ کیسی اچھی سواری ہے شہزادو تمہاری، تو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ خیر، تو اب غیروں کو تو چھوڑیے، اپنے افراد بھی اس شبیہ ذوالجنہ کے اوپر اعتراضات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو چند ایک اعتراضات آپ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ پہلا تو اعتراض یہ ہے کہ یہ صرف انڈیا اور پاکستان کے اندر اس کی شبیہ منائی جاتی ہے، ایران عراق وغیرہ میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا عام طور پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ایران اور عراق میں کسی رسم کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی معیار نہیں۔ کتنی ایسی چیزیں جو ایران عراق میں نہیں ہوتی ہمارے یہاں ہوتی ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں جو وہاں ہوتی ہیں اور یہاں پر نہیں ہوتی۔ اس میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے پچھلی مرتبہ کہ عرف مختلف ہوتے ہیں، عرف کے معیارات الگ الگ ہیں، عرف کی رسومات الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک جگہ کے اوپر ایک رسم جو ہے وہ اچھی سمجھی جائے، دوسری جگہ پہ صحیح نہ سمجھی جائے، معیوب سمجھی جائے، ایک جگہ پہ کچھ الگ حکم ہو، دوسری جگہ پہ کوئی الگ حکم ہو۔ یہ پچھلی دفعہ آ چکا، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، ہمارے ہاں کچھ رسومات بہرحال ان علاقوں سے زیادہ نظر آتی ہیں بظاہر، تو علماء فرماتے دیکھیے اس کی کچھ نفسیاتی وجوہات بھی، نفسیاتی وجوہات۔ دیکھیے نفسیاتی وجہ یہ کہ خود ایران کے اندر آئمہ کی اوریجنل قبریں موجود ہیں، اوریجنل روضے موجود ہیں۔ عراق میں بھی ایسا ہی ہے، کتنے ہی آئمہ کی قبور ہیں، روضے ہیں۔ تو وہاں کے عوام ان کو ایک جذبات کے اظہار کا ایک آؤٹ لیٹ کی ایک جگہ ہے، وہ جہاں اپنے غم کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، امام سے توسل کرتے ہیں، اوریجنل قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہاں پر اگر کوئی بہت زیادہ رسومات نظر بھی نہ آئیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کے پاس اوریجنل چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ان علاقوں کے اندر امام کی کوئی قبر نہیں ہے، کوئی ان سے منسوب جگہ نہیں ہے۔
اب کیسے لوگ ان سے وابستہ ہوں؟ تو اس وجہ سے یہاں پر شبیہیں بنانے کا رواج ہوا، یہاں پر ذریعیں بنانے کا رواج ہوا کہ ہمارے ہاں روزے نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں روزوں کی شبیہیں بنی، تو لوگوں کی عقیدت رہے، لوگ اپنے جذبات کا وہاں جا کر اظہار کر سکیں. کتنی ایسی چیزیں، کتنی یہاں پر مختلف علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کے اپنے علاقے میں اور جگہوں کے اوپر جو ذریعے بنی ہیں اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بھی ہماری انشاءاللہ کبھی اور گفتگو آئے گی، لیکن یہ ساری چیزیں ان کو باقی رکھا گیا. تو کتنی دیکھیے ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بچپن کا ہمارا دور تھا یا اوائل جوانی کا دور تھا، تو اس کے اندر مساجد کے اندر باقاعدہ اعلانات ہوتے تھے اور دعائیں ہوتی تھیں کہ پروردگار زیارت کے راستے کھل جائیں، ہم لوگ وہاں جا سکیں. لوگ ترستے تھے. یہ تو اب ذرا جا کے جب آپ لوگوں کے سامنے چند سالوں کے اندر اتنے کاروان بنے اور یہ عالمی حالات تبدیل ہوئے، ان جگہوں کے اوپر جانا آسان ہوا تو اب لوگوں کے لیے. لیکن یہ رسومات اور یہ جو ذریعے ہیں اور یہ سب کچھ لوگوں کو دین سے اٹیچ رکھنے کا ایک سبب تھی. یہ ذوالجناح ان کو دیکھ کے امام کی یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی کہ جس سے ہم ان کی یادگار کو قائم کرتے. تو یہ شبیہیں بنائی گئیں، باقاعدہ اس کا ایک خاص اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہاں پر رکھا گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اچھا پھر یہ بات کہ جناب یہ بات کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ ایران عراق میں نہیں ہوتے. خود ایران کے اندر شبیہ ذوالجناح جو ہے وہ نکالی جاتی، باقاعدہ ایران کے اندر شبیہ ذوالجناح نکالی جاتی. کس نے کہا کہ بلکہ ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پر. وہاں تو ذوالجناح ہوتا ہے، وہیں ذوالجناح کے پاس بیٹھ کر اس کی ایک منظر کشی ہوتی ہے، وہیں پہ بیٹھ کے مصائب وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. یہ سب وہاں پر ہوتا ہے. تو یہ کہنا بھی بہت غلط ہے. تو اس لحاظ سے کتنی ہی شبیہیں وہاں پر نکالی جاتی ہیں، ایران میں بھی، عراق میں بھی، اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتا. تو اول تو وہاں ہونا معیار نہیں ہے، اور اگر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ وہاں پر ذوالجناح کی شبیہ نہیں نکالی جاتی. اچھا اب دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بھئی شبیہ ذوالجناح آپ نکالیں، سادہ طریقے سے نکالیں. اتنا اسراف کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کو آپ اتنا سجاتے کیوں ہیں؟ اس کے اوپر اتنا پیسہ جو ہے وہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ دیکھیے پیسہ کوئی اور خرچ کر رہا ہے، تکلیف جو ہے وہ کسی اور کو ہو رہی ہے. بات بھی سمجھ نہیں آتی. تو آپ خود پیسے دے رہے ہوتے تو آپ کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے تھا. پھر ایک ذوالجناح کے اوپر کتنا آپ کے خیال میں اس پہ 1000 بھی روپے نہیں لگے ہوں گے جو آپ کو چیزیں اس کے اوپر لگی ہوئی. ہر شخص اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذاتی حلال مال سے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور تکلیف کسی اور کو اگر ہو رہی ہو تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. کسی کو اور بہت ہے کہ مالیات کو تو اپنے گھر کا سامان بیچیں، دین کے اوپر خرچ کریں. تو اسی کے اندر سے کٹوتی جو ہے کیوں نظر آ رہی؟ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اصل جو ذوالجناح تھا وہ تو اس طرح کا نہیں تھا، یہ تو اتنا سجاوٹ اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو تو دیکھ کے اصل میں اور شبیہ میں تو بہت فرق ہو گیا. اصل تو ایسا نہیں تھا، جس کی شبیہ ویسے ہی ہونی چاہیے نا جیسے اصل. یہ بھی مراجع سے سوالات پوچھے گئے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ برصغیر پاک و ہند میں ذوالجناح کی شبیہ کے جلوس نکالے جاتے ہیں، اسے سونے چاندی اور دیگر قیمتی چیزوں سے مزین کیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اصل گھوڑا جو کربلا میں تھا اس کی تو یہ حالت نہیں تھی. کیا شبیہ و اصل کے درمیان موافقت یا مشابہت شرط نہیں؟ ایک جیسے ہونے چاہیے ان کو. جواب: شبیہ اور اصل کے درمیان موافقت اور شباہت شرط نہیں. یہ کوئی کہاں سے قانون آپ نے نکالا کہ ایک جیسے ہونے چاہیے؟ مذکورہ عمل صرف شبیہ بنانے والوں کی امام حسین سے محبت اور ان کے نام پر قربانی دینے کی استعداد کی عکاسی کرتا ہے. یعنی ان کی امام حسین سے محبت کا اظہار ہے. یہ نہیں کہ یہ بالکل ویسے ہی بنا رہے ہیں اس کو کہ جیسے کہ امام کا ہوا کرتا تھا. اصل میں اور شبیہ میں موافقت شرط نہیں، ملتی جلتی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ایک ایک چیز بالکل ویسی ہو یہ تو ضروری نہیں. جو غلاف کعبہ ہے، سب سے پہلے حضرت اسماعیل کی زوجہ نے درختوں کی چھال لے لے کے غلاف کعبہ بنایا تھا. درختوں کی چھال کا بنا ہوا تھا غلاف کعبہ، کپڑے کا نہیں تھا. اب آپ کہیں کہ ہم تو پہلا والا غلاف کعبہ جو چھال سے بنایا گیا تھا بالکل ویسی اوریجنل ہم ویسے ہی بنا کے اس کے اوپر لگائیں گے، نہیں. وہ بالکل ایک اصل اور شبیہ کے اندر کوئی موافقت شرط نہیں ہوتی. تو یہ والا ایک اعتراض جو کہ بالکل ایک لحاظ سے ایک ویلڈ اعتراض نہیں ہے. لوگ اپنی مرضی سے اپنا حلال مال اس کے اوپر لگاتے ہیں. دیکھیے ائمہ کے قبور کے اوپر
کتنا زیادہ پیسہ جو ہے لوگ آج کل اس پر بھی اعتراض ہونے لگا ہے، تو ہندوؤں کی طرح سے چڑھاوے چڑھانے والی بات ہوگی. تو آج کل لوگ ہندوؤں کے اندر بہت پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے لوگوں نے، ان کی رسومات، بھائی اپنی بھی آپ کی رسومات ہیں، اپنے بھی آپ کے طور طریقے ہیں. تو ائمہ کے قبور پر لوگ پیسے بھی لے جا کر ڈالتے ہیں. ہم دیکھتی ہیں زری کے اندر کتنے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عورتیں اپنے زیورات تک زریوں کے اندر ڈالتی ہیں. اور اتنا زیادہ پیسہ وہاں پر اس لحاظ سے اکٹھا ہوتا ہے ائمہ کی زری پر کہ ایک زمانہ گزرا ہے کہ جب حکومت ایران اپنی ضرورتوں کے لیے جب جنگ وغیرہ ہو رہی تھی وہاں پر اس پہ مسلط کی گئی تھی، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے قرض لیا جاتا تھا. اللہم صلی علی محمد. روزوں سے قرض لیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر اسے واپس کیا جاتا تھا. بہت سے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ ائمہ کے روزوں کے اوپر اتنا سونا کیوں لگا ہوا ہے، اس سونے کو وہاں سے اکھاڑا جائے اور غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے. کیا امام پسند کریں گے کہ سونا ان کا اتنا لگا ہو؟ اس پہ انشاءاللہ ہماری الگ سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی کبھی، تو اس میں میں ان چیزوں کے جوابات دوں گا. لیکن بہرحال یہ کہ ائمہ کے روزوں کے اوپر سونا یہ اماموں کے پیسوں سے نہیں، بلکہ لوگ اپنے حلال جائز مال سے اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر یہاں پر خرچہ کرتے ہیں. تو اس کو قیمتی کپڑوں سے سجانا، تزئین کرنا، اس پر خود علماء اور مراجع کے کتنے فتاوے موجود ہیں. باقاعدہ آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی بات پوچھی گئی کہ کیا تابوت شہدائے کربلا کو تیار کرنا، گہوار علی اصغر کو تیار کرنا اور اس کی آرائش کرنا، ذوالجناح سواری امام حسین کا آراستہ کرنا اور اس کی آرائش کرنا، حضرت قاسم ابن الحسن کی محمل کو آراستہ کرنا اور اس کی تزئین کرنا، علم حضرت ابو الفضل العباس کو آراستہ کرنا اور اس کی آرائش کرنا مراسم عزاداری میں جائز ہے؟ سوال. جواب آیت اللہ سعید الحکیم، بذات خود ان کاموں میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل یہ کام جائز ہیں. ان کو سجانا، ان کی تزئین کرنا، ان کی آرائش کرنا، یہ سب جائز ہے. ذوالجناح کو سجانا، یہ سب جائز ہے. اس کے بعد آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ آیا ذوالجناح کو اس طرح زینت دینے سے غم و مصیبت سید الشہداء تازہ ہوتی؟ یہ تو ہمیں پھول اور یہ اس کے سے اوپر یہ سب چیزیں لگی ہوئی ذوالجناح پہ نظر آنا ایک لحاظ سے، اس سے تو ہمیں غم بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، یہ شاید تازہ نہیں ہو رہا، معترضین کو جو لگتا ہے. تو جواب انہوں نے یہی دیا کہ اس شبیہ ذوالجناح کو مزین کر کے مومنین امام حسین کے نام پر فداکاری اور محبت و عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ایسا کام کرنا شرعی حوالے سے باعث ثواب بھی، یعنی ذوالجناح کو سجانا باعث ثواب ہے. تو یہ اور اس کا غم امام حسین، لوگ اس کو دیکھ کے خوشی کا ان کا احساس ہوتا ہے، یہ غم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، غم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کون اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. یاد آتی ہے امام کی، اور یہ اپنے جذبات کا اظہار. ہم اس کو کیا اس طرح سے رکھتے ہیں؟ اگر امام کا گھوڑا نظر آتا ہم اس کی صفائی کرتے، اس کو اچھی سی چیزیں اس کے اوپر جا کے اپنے محبتوں کے اظہار کے طریقے ہیں، اس پہ لوگوں کو روکنا یہ اچھا نہیں. اسی طرح سے دو مراجع اور ہیں، آیت اللہ نوری حمدانی اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ شبیہ ذوالجناح پر چادریں چڑھانا اور اسے سجانا بالکل جائز ہے. حتیٰ کہ ان سے یہ کہا گیا کہ چادر اور یہ زیورات سے، بلکہ بہت سے افراد تو زیورات تک ذوالجناح کے اوپر چڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، اشکال نہ دارد. آیت اللہ جواد تبریزی نے کہا اور آیت اللہ نوری حمدانی نے فرمایا کہ طبق متعارف اشکال نہ دارد، یعنی جس طرح نارملی عام طور پر سجایا جاتا ہے جن علاقوں میں جس انداز سے اسی طرح سجائیں، کوئی حرج نہیں. باقاعدہ علماء اور مراجع کے استفتاءات ہیں. اور آیت اللہ سیستانی کے جو نمائندے جو باقاعدہ سوالوں کے جو ہیئت استفتاء کے اندر ہیں اور سوالوں کے جوابات، بلکہ اس کے ہیڈ ہیں آغا مرتضی مہری، تو ان سے باقاعدہ بہت سے لوگ بھی کہنے لگے ہیں بھائی یہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مراسم عزاداری میں شہدائے کربلا کے تابوت، علی اصغر کا جھولا، حضرت قاسم کی محمل، ذوالجناح امام حسین، علم حضرت عباس کو بنانا اور آراستہ کرنا، اسے سجانا حرام ہے؟ جواب ہے ان چیزوں کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں. یہ کس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں حرام؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی عجیب و غریب آج کل ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ان کو یہ بھی ایک اعتراض ہے، نہیں اتنا آراستہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس سے یہ محبت اور عشق کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ باعث ثواب بھی. اچھا، اب پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے
کہ بھئی ایک آدھ زلجانہ نکالنا کافی ہے پورے شہر میں، اتنے زیادہ زلجانہ نکالنے کی کیا ضرورت؟ اول تو خیر اتنے زیادہ زلجانہ کہیں پہ ایک علاقے میں زیادہ زیادہ ایک ہوتا، انچولی میں ایک زلجانہ ہے، جعفر طیار میں مشکل سے ایک زلجانہ ہوگا، اور علاقوں کے اندر ایک ایک جہاں جہاں مومنین موجود ہیں. تو آج کل ہر وقت کفایت شاری ساری عزاداری کے سلسلے میں لوگوں کو یاد آنے لگتی، اتنے زلجانہ کیوں ہیں، اتنا علم کیوں ہیں، اتنے بڑے علم کیوں ہیں، اور چھوٹے جو ہیں اس سے جب کام چل سکتا ہے تو اتنے بڑے کیوں بنائے جائے، اتنا کپڑا ان کے اوپر ضائع ہوتا ہے، کسی غریب کو ہی وہ کپڑا پہنا دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے یہ سب ایک فائدے مند کام ہے. امام حسین کی یاد منانے کے لیے جتنے بھی ضروری سمجھے جائیں اتنے زلجانہ بھی بن سکتے ہیں، اتنے ہی علم بھی بنائے جا سکتے ہیں، اپنی عقیدت کا ایک اظہار. اب مثلا ہم کہیں جیسے انچولی کے اندر ایک ہمارا مدرسہ القائم مثلا، اب کتنے ہی مدارس اور یہاں پر آلریڈی موجود ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ اور بھی اس سے بھی زیادہ. اب کوئی کہے کہ بھائی انچولی میں ایک مدرسہ کافی، اتنے زیادہ مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے. جتنے بھی اسلام کی شوکت کا اظہار ہو، جتنے بھی وہاں پر طالب علم پڑھیں، جتنے بھی ہر جگہ ہر گلی کے اندر ایک اگر چھوٹا سا ایک مدرسہ بن جائے، لوگ بعض اوقات اتنی دور نہیں آ سکتے کہ انچولی کے بالکل کارنر پہ رہتا ہے، یہاں آنا میں اس کو مشکل ہے، اپنے گھر کے قریب کوئی مدرسہ ہو. تو جتنے بھی ہوں اتنے ہی زیادہ اچھے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایک نعرہ سننے میں آتا ہے بھائی ایک مرکز ہونا چاہیے. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں بھی کہ ہمارے دینی اور وہ جو مختلف مراکز ہیں، بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مراکز بھی ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمن اپنی ساری فورس لگا کے ایک جگہ پہ ایک مرکز کو ختم کر دیتا ہے، تو اگر کئی مراکز ہوں تو دوسرا مرکز اس کی جگہ کو سنبھال لیتا ہے. مثلا جیسے کہ حوزہ علمیہ ہمارا قوم ہے، ماشاءاللہ سے کیا بہار ہے، کتنے لاکھوں علماء وہاں پر تیار ہو کے نکل چکے ہیں اور نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے وہاں سے. تو علماء کے جو وہاں دیکھیں کتنے زبردست علماء کے وہاں پر درس خارج، علماء کی ایک بہار ہے جو کہ قوم کے اندر نظر آ رہی. اسی طریقے سے یعنی کبھی ایک زمانہ تھا یہیں پر آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی، تقریباً ایک جوانی کا ان کا دور تھا، اسی معصومہ قوم کے صحنوں میں جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے نجف اشرف ہے ہمارا، نجف میں علماء کے اس طرح سے دروس ہوتے تھے، اور آیت اللہ خوئی وہاں پہ مسجد خضرا کے اندر جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے. اور اب وہی اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایسے ادوار وہاں پر آئے ہیں کہ بیچ میں حوضہ لوگ وہاں کم جانے لگے تھے، کتنی مشکلات ہو گئی تھیں صدام وغیرہ کے دور میں. تو ہمارا دوسرا مرکز قوم موجود تھا، وہ طاقتور ہوتا چلا گیا. تو دشمن اگر ایک مرکز کے اوپر وہ رہے تو دوسرا مرکز ہونا چاہیے. کتنے ہمارے ایسے مراکز ہیں، اگر آپ دیکھیں باقاعدہ ہلا میں ہمارا ایک حوزہ علمیہ رہ چکا ہے، اسی طریقے سے مثلا جبل عامل میں رہ چکا ہے، اور سامرہ میں اور مختلف جگہوں پہ. تو ہر جگہ بھی حوزہ جات بھی ہر جگہ کھلنے چاہیے. پاکستان کے اندر بھی ایک اگر علماء کوشش کریں تو یہاں پر بھی ایک بہترین حوزہ جو ہے اسی انداز کا جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اور ہر جگہ ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک زمانہ تھا کراچی شہر کے اندر صرف ایک کیسٹ لائبریری ہوتی تھی، نجفی کیسٹ لائبریری، ماشاءاللہ ابھی بھی موجود ہے اور کام کر رہی ہے. تو باقاعدہ ابھی کے استاد ایک محترم وسیع امام صاحب قبلہ جو ہے، وہ اس زمانے میں آج سے تقریباً 30 سال پرانی بات ہے، 30 یا 35 سال پرانی. تو وہ کسی جگہ کسی عالم دین کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ بھائی ہم اپنے علاقے میں بھی کیسٹ لائبریری قائم کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ڈانٹا کہ ایک کیسٹ لائبریری ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو دوسری کیسٹ لائبریری بھی بنانے کی اور 1.5 اینٹ کی مسجدیں اپنی بنانے کی. جبکہ اس کے بعد علماء نے وہی تھا کہ ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ کیسٹ لائبریری ہونی چاہیے. ایک کیسٹ لائبریری کہاں تک لوگوں کی جو ہے وہ پوری کرے گی ضروریات. تو کئی کیسٹ لائبریری ایک جال سا پھیل گیا، بک لائبریریز قائم ہو گئی، ہر جگہ کی ضرورت ہوتی. تو یہ تمام چیزیں بھی یہ نہیں کہ بس ایک گھوڑا کافی ہے، ایک زلجانہ کافی ہے، ایک علم کافی ہے، ایک تابوت کافی ہے. نہیں، جتنی بھی ضرورت ہوگی، جتنی زیادہ ہوں گی، اتنے ہی مظاہر غم و حزن کے ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گی. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ زلجانہ ہوں. لوگوں کی بہت عقیدتیں وابستہ ہیں، ان کی عقیدتوں سے اس طرح سے نہیں کھیلنا چاہیے کہ آپ اعتراض کر کے ان کو مشکوک بنائیں. کتنے لوگ ہیں اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اس کو متورک سمجھتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو پیار کرنے کے لیے آتے ہیں. امام کی باقاعدہ ایک یادگار کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے. کتنے لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں.
ان پہ اعتراضات کر کے ان کے جگر کو چھلنی کیا جائے، ان کو مشکوک بنایا جائے، جبکہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. جب بھی علماء نے ان سب چیزوں کو رائج رکھا ہے، اس کے جائز ہونے کے فتاوے وغیرہ دی، اور یہی چیزیں کہ فوراً دماغی تبادر ہوتا ہے کہ ذوالجناح ہر شخص کو جو آپ کے مذہب کے اوپر نہیں بھی ہے، وہ دیکھ کر فوراً اس کا دماغ متوجہ ہوتا ہے، واقع کربلا کی طرف جاتا ہے کہ ہاں ایک ظلم ہوا تھا، اور اس طریقے سے اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی، ان کے خاندان نے قربانی دی. اس کو یاد ایک ویژولائز کرانے کے لیے، ایک پکچرائز کرنے کے لیے یہ ایک سمبولک ایک چیز جو ہے وہ ایک شبیہ بنائی گئی. اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض اس لحاظ سے کرے. اچھا، اسی طرح سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے اس پہ کہ بھائی شبیہ ذوالجناح پر احتراز ہونا چاہیے. اعتراض لکھا ہوا ہے، بہرحال غلطی ہے اس کے اندر، تو آپ اسے کریکٹ کر لیجئے گا کہ اس پہ سوار کیوں نہیں ہوتے. بھائی امام حسین، اچھا لوگ دلیل دیتے ہیں امام حسین اگر آپ کو گھوڑا دیں تو کیا آپ سوار نہیں ہوں گے اس کے اوپر؟ کیا اس کو ہاتھ میں اس طرح سے لے کے پھریں گے؟ تو دیکھیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی مقدس چیز نہ سمجھا جائے، کوئی احترام والی چیز نہ سمجھا جائے. بس ٹھیک ہے، ذوالجناح اس پہ سواری کر کے پھریے آپ. تو دیکھیے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ احترام ہوتا ہے ان کا. اب میں ذاتی طور پہ ایک مثال دوں. جب میں نے بہت بچپنے میں قرآن ختم کیا تھا تو ہمارے جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے مجھے خدا غریق رحمت کرے، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، انہوں نے مجھے ایک تحفے کے طور پہ ایک بال پوائنٹ دیا تھا. وہ میں نے پتہ نہیں 20-30 سال تک اس کو ابھی بھی ڈھونڈوں تو کسی جگہ مل جائے گا. میں اس کو استعمال نہیں کرتا تھا کہ استعمال ہونے سے اس کی انک وغیرہ ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں دوبارہ ریفل اس میں ہو سکے یا نہ ہو سکے. تو میں اپنے پاس سنبھال کے رکھتا تھا اس کو، اور استعمال بھی نہیں کرتا تھا. بس یہ کہ ان کا ایک میرے پاس تھا، مجھے خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے کے نام میں دیا. بچپن کی بات. تو کتنی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ وہ احترام کے طور پر اس کے اوپر ذوالجناح پہ سواری نہیں ہوتی. جیسے کہ معالج سبتین کتاب کے اندر بھی علامہ مازندرانی نے بھی لکھا ہے، اسرار الشہادات کے اندر بھی جو ہے یہ بات آئی ہے، ریاض المصائب میں بھی ہے علامہ تنکابنی کی، کہ مرتجز جو تھا ذوالجناح، اس نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے نہیں دیا تھا، اور 40 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک و زخمی کیا تھا. یعنی خود اس نے بھی اپنی کسی پیٹھ پہ کسی کو سوار نہیں ہونے دیا. بحور الغمہ جو کتاب، اس کے اندر بھی ہے کہ حضرت عباس کے گھوڑے نے بھی حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی کو اپنی پشت پر سوار نہیں ہونے دیا تھا. اچھا، یہ اس کا کہ لوگ اس کو چیزوں کو تبرک کے طور پر سمجھتے تھے، اور جیسے کہ سیرت حلبیہ میں بھی ہے کہ رسول کے ایک صحابی تھے عقبہ بن عامر، پیغمبر اسلام کی سواری پر انہوں نے سوار ہونے سے منع کر دیا تھا روایتوں میں، احترام کی بنا پر، کہ پیغمبر اس کے اوپر بیٹھتے میں کیسے سوار ہو جاؤں. پھر باقاعدہ رسول اللہ نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ سواری کرو، پھر وہ اس کے اوپر سوار ہو. تو ایک احترام ہے. جیسے دیبل خزائی، باقاعدہ خوزستان میں شوش کا جو علاقہ ہے، وہاں پر اس صحابی امام جو کہ اشعار کہا کرتے تھے، اور امام نے باقاعدہ ان کو ہدیے کے طور پر پیسے بھجوائے تھے. تو انہوں نے وہ پیسے واپس کیے اور کہا کہ مولا مجھے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اپنا ایک لباس عنایت فرما دیں. تو امام نے لباس بھی عطا کیا اور وہ پیسے بھی ان کو دیے. اب دیبل خزائی جو تھے، یہ اپنے پاس اس لباس کو رکھتے تھے. مثلا آپ ہی کو کہا جائے کہ اگر آپ کو امام کوئی لباس دیں تو کیا آپ اس کو خوب پہن کے میلا ویلا کر کے اسے خراب وراب کریں گے؟ نہیں، آپ سنبھال کے حفاظت سے رکھیں گے. بہت ہوا تو نماز کے وقت پہ انسان پہن لے گا، پھر اس کے بعد اس کو حفاظت سے رکھے گا کہ کہیں اس کی کوئی بہترامی نہ ہو. تو دماغ کے میں ایک چیز آتی ہے کہ بطور تبرک اور اس کے احترام کے لحاظ سے، اب یہ تمام جو افراد ہیں ان کے بات ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہ دیبل خزائی کا خیر وہاں پر مقبرہ ہے، تو کہ تمام افراد کو صرف اور صرف اس کا ایک خاص احترام ہے شبیہ ذوالجناح کا. مومنین کو فقط اسی شبیہ ذوالجناح پر سواری کرنی رہ گئی، اور کیا گھوڑے اور نہیں کہ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ گھوڑ سواری کا شوق ہے تو آپ کسی اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائیے. نہیں، اسی کے اوپر ہی سواری کرنی. تو یہ چیزیں احترام کے منافی ہیں. ہر وہ چیز جو امام کی ان چیزوں کے احترام کے منافی ہو، اس سے احتراز کرنا لازم ہے. اس پہ بھی علماء نے فتاوے دی. تو اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے
اب دیکھیں کیسے کیسے اعتراض ہیں. ذوالجنہ کی اہمیت امام کی زندگی کی حد تک تھی, ان کی شہادت کے بعد تو وہ ایک عام گھوڑا بن گیا تھا, یعنی پھر اس کے بعد کوئی احترام نہیں تھا اس کا. دیکھیے اگر اس بات کو مان لیا جائے, اس بات کو اگر مان لیا جائے کہ اس امام کی زندگی کی حد تک اس کا احترام تھا, اگر بالفرض وہ احترام مانا جائے, ایک ورنہ اس کے بعد ایک عام گھوڑا بن گیا تھا, تو پھر جب خانہ کعبہ کے جو غلاف کے ٹکڑے جب تک خانہ کعبہ تک لگے تب تک احترام ہے, اس کے بعد کیوں ان کا احترام ہے؟ لوگ باقاعدہ لے کے جن کو ٹکڑا ملتا ہے اس کو فریم کر کے گھر میں لگاتے ہیں, اس کو خاص احترام سے رکھتے ہیں, اس کی خاص زیارت ہوتی ہے, لوگ اسے لے لے کے چومتے ہیں. تو یہ تو فطرت انسانی میں اتنا گھٹیا اعتراض ہے کہ اس پہ تو مزید بات کرنے بھی ایک فضول ہے کہ صرف اس وقت تک احترام ان کا تھا جب تک وہ تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد ان سے وابستہ جتنی چیزیں سب کا احترام ختم ہو گیا تھا. پیغمبر کی اونٹنی کا کوئی احترام نہیں تھا, پیغمبر کے حجروں کا کوئی احترام نہیں تھا, پیغمبر کے لباس کا کوئی احترام باقی نہیں تھا. جب تک رسول اللہ کے صحابی تھے, جب صحابی رسول کی وجہ سے صحابی تھے نا, تب تک رسول کے صحابیوں کا احترام تھا. جیسے ہی رسول کا انتقال ہوا, دنیا سے پردہ فرمایا, اس کے بعد صحابہ کا بھی احترام ختم ہو گیا. یہ تو نہیں, انتہائی فضول قسم کی اور حیرت انگیز طور پر اس اعتراض کو اس شخص نے ایک شیعہ منحرف عالم دین جو کہ منحرف ہو کر وہابی مذہب جنہوں نے اختیار کر لیا, اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ والا اعتراض کیا کہ اس وقت تک احترام تو اس کے بعد کیا احترام. اچھا, اب کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ابھی آگے چل کر ویسے آخر میں وہ پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے, بھائی یہ کیا آپ نے پوجا پاٹ ٹائپ کی چیز شروع کر دی ہے, اور یہ کہ لوگ ذوالجنہ کے کان میں جا کر اپنی دعائیں کہتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذوالجنہ سے کوئی دعا نہیں مانگتا, دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی. بہتر ہے کہ میں اس پہ خود کچھ نہ کہوں, اور ہمارے مولانا محترم شہریار رضا عابدی نے اس پہ تھوڑا سا کلام کیا ہے, تو وہ آپ ذرا وہ سن لیجئے, وہ خاطر خواہ انہوں نے جواب دیا اس کا. تیرے لیے ہر دعا, تیرے لیے ہر صدا جاری رہے گی صدا. بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ کیا فائدہ ہے جھولے اور تابوت کا؟ بالکل فائدہ ہے. ہم میں سے کوئی بھی شیعہ نہ ذوالجنہ کو, نہ جھولے کو, نہ تابوت کو, نہ علم کو خدا نہیں سمجھتا, امام نہیں سمجھتا. ہم ان چیزوں سے کبھی بھی نہیں مانگتے. ہاں ان کو چھوتے ہیں تبرکاً, مانگتے نہیں ہیں. ہم کوئی نہیں مانگتا شیعہ, کسی کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے. حتیٰ اگر علم ہاتھ میں ہے تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے جب خانہ کعبہ کا پردہ ہاتھ میں ہوتا ہے. پردے سے کوئی نہیں مانگتا, پردے سے مانگنا شرک ہے. حتیٰ خانہ کعبہ کی دیوار سے مانگنا شرک ہے. خانہ کعبہ کو شرک سجدہ کرنا گناہ ہے, حرام ہے بلا شک. خانہ کعبہ ڈائریکشن ہے, خانہ کعبہ متبرک اس سے تبرک کر برکت لیتے ہیں, تبرک برکت دیتے ہیں. اب جب اس کے پردے کو پکڑتے ہیں کہ جو انبیاء بھی یہ کام کرتے تھے, تو اللہ کے دامن کو تھوڑی پکڑتے ہیں. اللہ منزہ, اس کا لباس نہیں ہے کوئی, لیکن ایک متبرک چیز کو تھامتے ہیں. متبرک چیز نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. در حقیقت ہمارا تعلق خدا سے ہے, لیکن یہ جھولا وغیرہ در حقیقت توجہ دلاتے ہیں کس کی جانب؟ امام حسین کے فرزند کی جانب. یہاں پر ہمیں بہت زیادہ بولڈ ہو کے کام کرنا ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جو آج کمرشل آرٹ میں اور ماڈرن آرٹ میں ہیں, ہم نے انہیں صدیوں پہلے استعمال کیا ہے. ہم نے صدیوں پہلے استعمال کیا ہے. آپ آج کر رہے ہیں, ہم صدیوں سے کر رہے ہیں. ہم پہلے ذریعہ بناتے تھے, آپ اسے کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے. آج ہر دکان میں مکے مدینے میں ذریعہ موجود ہے, یعنی خانہ کعبہ کا ماڈل. آج ذریعے موجود ہیں, یعنی مسجد نبوی کا ماڈل. وہ پلاسٹک کا بھی ہے, وہ سلور کا بھی ہے, وہ اور مختلف میٹلز کا بھی ہے. ہم مشرک تھے نہ, اب آپ مشرک ہو گئے. جواب ملے گا نہیں یہ تو ماڈل ہے, تو ہم اس کو ماڈل سمجھتے تھے. ہم نے کبھی بھی کسی ذریعے کو نہ اللہ سمجھا, نہ رسول سمجھا, نہ حتیٰ مولا علی سمجھا. ہم نے کس ذریعے کو سمجھا؟ امام حسین. ہم نے تو کہا ذریعے شبیہ ذریعہ امام حسین. جیسے آپ کیا ہیں, آج مکہ مدینہ بلکہ پورے سعودی عرب بلکہ پورے عالم اسلام میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے, اور اب تو خصوصاً سعودی عرب کی کوئی دکان ایسی نہیں ہے جہاں پر خانہ کعبہ کے دروازے کا ماڈل نہ ہو. جو نیت آپ کی ہے وہ نیت ہماری ہے. ہم
آپ مشرک تو آپ مشرک، آپ موحد تو ہم موحد. خانہ کعبہ کا دروازے کب دیکھا آپ نے؟ ہر جگہ ہے. ہم کامیاب ہو گئے، سیدھی سیدھی بات ہے. آج آپ وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے. اب اس کی جو ایک ماڈرن مثال دی جا سکتی ہے، فلسطین میں شیخ احمد یاسین کو کہ جو نابینا تھے، اور نہ معذرت نابینا نہیں تھے، مفلوج تھے، انہیں مارا گیا. تو آج اگر آپ گوگل میں بھی سرچ کریں شیخ احمد یاسین کا فیونرل کے نام سے، تو جب بھی ان کی برسی ہوتی ہے تو ویل چیئر اٹھاتے ہیں. یہ ویل چیئر اللہ ہے، رسول ہے، امام ہے، کون ہے؟ کہا جائے گا نہیں. اصل میں ویل چیئر کسی نبی نے اٹھائی؟ ویل چیئر حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا کسی خلیفہ نے اٹھائی؟ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کیا اصحاب کے دور میں یہ تھا؟ تو کہیں گے ویل چیئر کیا رسول اللہ نے اٹھائی کسی کی؟ کیا قرآن میں ویل چیئر کا ذکر ہے؟ کیا حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا سیرت شیخین یا سیرت صحابہ میں کہیں ایک جگہ بھی ویل چیئر ہے؟ کہا جاتا ہے نہیں، یہ علامت ہے. ویل چیئر کے ذریعے سے ہم بتاتے ہیں کہ شیخ احمد یاسین جو معذور تھے ان پر ظلم ہوا. اگر یہ لاجک ہے تو ہماری بھی جھولے کی علم تابوت کی یہی لاجک ہے. ہم قدم علم کو یا تابوت کو یا زلزلے کو اللہ رسول یا امام نہیں مانتے. ہمارے جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھنا، وہ ان میں سے کسی چیز کو نہ اللہ نہ رسول نہ امام، اور ان میں سے کسی چیز سے خود نہیں مانگتا کوئی بھی. بس آپ ویل چیئر اٹھائیں تو آپ موحد. آپ شیخ احمد یاسین کی مظلومیت کو ویل چیئر سے بیان کریں تو آپ موحد. ہم فرزند رسول اللہ کی مظلومیت کو بیان کریں تو ہم مشرک. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ. تو اصلاً یہ سب چیزیں ان کے اندر ایک تبرک پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر احترام آ جاتا ہے، ان کے اندر بعض اوقات برکت اور شفا بھی آ جاتی ہے امام حسین سے منسوب چیزوں کے اندر. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اتنے بلند مقام پر فائز ہیں، اتنے واجب الاحترام ہیں کہ ان سے منسوب ہر چیز کا احترام کرنا واجب ہے. یہ آیت اللہ حسین بروجردی کہا کرتے تھے. اور ان سے منسوب جتنے بھی وسائل عزاداری، آیت اللہ بہجت کا پچھلی مرتبہ میں نے پیش کیا تھا آپ کو کہ کالا لباس، زریحیں، علم، تابوت، ان سب کا احترام، یہ سب وسائل عزاداری، ان سب کا احترام کرنا ضروری. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ آئمہ کے قبور سے دور جو شفا والی جو جالی ہے وہاں پہ بھی لوگ آ کے مس کرتے ہیں، وہاں سے دھاگے وغیرہ جو ہیں وہ برکت کے طور پر وہاں سے جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور ان کو شفا ہوتی ہے. امام کی صرف اس جالی سے جو ان کی قبر سے دور بھی ہے تب بھی اس کے اندر شفا کی ایک صلاحیت پیدا ہو گئی، براہ راست قبر بھی نہیں. تو اس طرح سے ان چیزوں کی اہمیت کتنا آپ دیکھتی ہیں کہ دسترخوانے جو وہاں پر دسترخوان ہوتے ہیں اور باقاعدہ امام کے جو مضیف اور وہاں پر جو کھانے وغیرہ آپ اکثر وہاں جا کر حرم کی طرف سے کھاتے ہیں، اس کے اندر ان کھانوں کے اندر ایک برکت. وہاں کی جو روٹیاں، جو سوکھی ہوئی روٹیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایرانی اور عراقی کتنا منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے دے دو کم سے کم. اس کے اندر ایک شفا کی خصوصیت پیدا ہو گئی. تو ان سے منسوب چیزیں وہ شفا. جب بھی آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے عزاداروں کے لیے مجلس عزا کے تبرک کا اہتمام کرنا بھی تعظیم شاعر حسینی میں شامل. ان کے لیے تبرک کا اور کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا یہ خود ایک کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور تعظیم شاعر میں اس کو سمجھا گیا. تو ان سے منسوب چیزیں حالانکہ نسبت آپ خود ہی دیتے ہیں. جب بھی روایتوں کے اندر ہے کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
آپ فقیر کو صدقہ دینے کے بعد امام اپنے دانے ہاتھ کو چومتے تھے اور کہتے تھے یہ ہاتھ جو فقیر کا ہے یہ نائب دست خدا ہے، گویا اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے، اس کے ہاتھ سے جو میرا ہاتھ ٹچ ہوا ہے گویا اللہ کا ہاتھ ٹچ ہوا ہے اور اب میں اپنے ہاتھ کو بوسہ لے رہا ہوں تبرک کے طور پر. تو یہ سب چیزیں امام کی اس کے اندر موجود ہیں، ان کی سیرت کے اندر بھی اس طرح سے ملتی. یا وہ ایک بہت دفعہ پہلے ہم نے اس کی پوسٹ بھی بنائی تھی اور باقاعدہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے جو پرنسپل تھے مولانا عدید الاختر صاحب، انہوں نے کہا کہ زمانے طالب علم میں تبرکات کے اوپر بات نکلی تو شمس العلماء سید سبتی حسن انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھے اور افطار کے بعد دعا کر کے بستر پر آئے اور کہے کہ اے زہیر ابن قین طبیب لشکر حسینی میرے مرض کے لیے دوا تجویز کر دیجئے، خواب میں ایک بزرگ اس بیماری کا نسخہ اس کو لکھوا دیں گے. یہ انہوں نے بات بتائی، بلکہ انہوں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا جس میں ہم نے نہیں لکھا کہ اگر تم مجھ سے اس بات کا حوالہ نہ پوچھو تو میں تم کو ایک حقیقت بتا سکتا ہوں. بہت سی چیزیں دیکھیے ان کے اس لحاظ سے روایتوں کے حوالے نہیں ہوتے لیکن سینہ بہ سینہ علماء سے چلتی. اچھا، ایک مریض جو طالب علم تھا، یہ طالب علم نے جا کر اپنے گھر میں واقعہ سنایا. اس مریض طالب علم کی بہن نے اپنے بھائی کی صحتیابی کے لیے روزہ رکھ کر حسب ہدایت دعا کی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جسے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور وہ مریضوں کو نسخے لکھوا رہے. بہن نے بھائی کے مرض کی دوا چاہی تو اس شخصیت نے کہا کہ وہ خود ہی دوا نہیں کرتا. کہا کہ نہیں، اس نے تو بہت دوائیں کی ہیں. کہا وہ مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا ہے؟ صبح ہوئی تو خاتون نے واقعہ بیان کیا، بھائی نے تسلیم کیا کہ ہاں بے شک میں بعض حالات ہوتے تھے، رش بہت ہوتا تھا، میں مجلس سے نکلتے وقت تبرک نہیں لیتا تھا، لیکن انشاءاللہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لائن میں بھی لگ کر تبرک لینا ہوا تو لوں گا. اس کے بعد اس مجلس میں گیا اور شریک ہو کر اس نے زحمت اٹھا کے تبرک لیا اور استعمال کیا اور اس کے بعد اس بیماری سے اس کو شفا ہو گئی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، اسی زمانے میں واقعہ مشہور ہوا تھا اور اس کے بعد انڈیا کے اخبارات وغیرہ اور رسالوں کے اندر بھی یہ چھپا اور اس کے بعد جن مومنین شیعہ ڈاکٹروں اور حکیموں نے اپنے اپنے مریضوں جو بہت سے ایسے مریض تھے جو کہ لا علاج ہو رہے تھے ان کے لیے اس طرح سے روزہ رکھ کے اسی طرح سے اس میں عمل کیا انہوں نے، تو اس کے بعد ان بہت سے مریضوں کو بھی شفا ہوئی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب آج کل مادیات کے غلبے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، لوگوں کا ان چیزوں پر اعتقاد نہیں رہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر کیسے تبرک، مجلس اعضاء کا تبرک ہم نے تو بنوایا، اس میں اس تبرک کی کیا بات ہے، اس میں شفا کی خاصیت کیسے پیدا ہو گئی. تو دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک بار محلہ گزر خان قوم میں ایک سید کی مجلس اعضاء میں گئے، ابھی گھر ان کا بن رہا تھا تو انہیں ایک دوسری جگہ بٹھایا گیا علامہ کو. تو انہوں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ اس گھر میں کب سے عزاداری ہو رہی ہے، یعنی جہاں عزا خانہ تھا اس کے علاوہ کسی اور جگہ لے جا کے بٹھا دیا گیا تھا، گھر بن رہا تھا. صاحب خانہ نے کہا 40 سال سے زیادہ ہو گئے. یہ سننا تھا کہ علامہ طباطبائی فوراً اٹھ کر پرانے حصے میں آ گئے جو زیر تعمیر تھا اور فرمایا جو جگہ 40 سال سے امام حسین پر گریے کی گواہ ہو اس میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ اس سے تبرک حاصل کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ان کے اندر ایک دیواروں کے اندر ایک تقدس آ جاتا ہے، ان کے در و دیوار کے اندر ایک تقدس آ جاتا ہے، اس فرش عزا کا ایک تقدس آ جاتا ہے. اسی طرح امام حسین سے منسوب یہ ذوالجنہ اس کے اندر بھی اس طرح سے تقدس آ جاتا ہے، اس کا ایک احترام لازم ہو جاتا ہے، اس کی توہین وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں. فطرس وغیرہ کا جو آپ اکثر سنتی ہیں وہ فرشتے والا واقعہ، اگرچہ اس پہ علماء کی کافی بحثیں ہیں سند اور متن کے اعتبار سے اور علماء کے فتاویں کبھی اور انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے، لیکن بہرحال اس واقعے کے اندر کیا تھا کہ اس فرشتے کے بالوں پر امام حسین کے لکڑی کے جھولے سے مس ہونے کی وجہ سے واپس آ گئے. امام حسین کے جسم سے بھی مس نہیں ہوا تھا، صرف ان کے جسم سے متصل جو لکڑی کا جھولا تھا اس کے مس ہونے سے اس کے بالوں پر آ گئے تھے. اس کو کہتے ہیں تبرک. تو اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب چیزیں اب یہ فطرس جو ہے باقاعدہ ایران نے اس کے نام پر ایک ڈرون بھی بنایا ہے، اس کا نام فطرس رکھا ہے. تو ان چیزوں کی یادگاریں اس طرح سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے. بہرحال تو چیزوں سے تبرک، جب یہ علم سے لوگ علم کو کیوں چومتے، وجہ ہوتی ہے نا
علم کو کیوں چومتے ہیں اور پرچم کو کیوں چومتے ہیں؟ بلکہ آپ خود دیکھیں ہمارے مراجے آج کل اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اس کو چومنا، ان چیزوں کو تقدس دینا، ایک کپڑا ہی تو ہے، ایک فلاں ہی چیز تو ہے، خود تو آپ نے بنایا، اسی خود بنایا اور خود ہی اس کو جو ہے اس کو مقدس قرار دے کے اس کا بوسہ لے رہے ہیں. اس کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. اب دیکھیے کہ ہمارے جو مراجے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے. آیت اللہ صافی گل پائیگانی. یا حسین 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 مولا کوئی غم نہ یا اللہ یا اللہ السلام علیکم ابو عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم تم جہاں میں آپ بھی اس لحاظ سے حیران ہوں گے کہ تو کوئی مسلمات ہیں لیکن اس پہ شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے ہیں جب یہ کلاس لینی پڑ گئی. اور اب آپ علم حضرت عباس کا احترام دیکھیے کہ علماء کس طرح سے کرتے ہیں. یہ وہ علم ہے جس سے شہیدوں کی شان ہے، قربانیوں کا نام وفا کا نشان ہے، بچوں کی آبرو ہے، سکینہ کی جان ہے. علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا. غازی کے خون سے جو ملی ہے بقا سے، حاصل یہ افتخار رہے گا سدا سے، ہر دور میں اٹھائیں گے اہل عزا سے. علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا. ہم کو جو یہ ترائی میں بحر کرم ملا، تاریخ کو ہلال کہاں یہ حشم ملا، زینب کی یہ دعا تھی کہ ایسا عالم ملا. علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، آج اعتراض تو نہیں البتہ ایک چیز آج کل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ذوالجناح کی جو شبی ہے اگر وہ مر جائے تو اس کے غسل، کفن، دفن بہت سارے لوگ دیکھیے اس طرح سے آج کل کرنے لگے ہیں. اور ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالجناح کو گولی مار کر ختم بھی کیا گیا اس طرح سے، اور کہیں بعض علاقوں کے اندر زہر بھی دیا گیا دشمنان اہل بیت کی طرف سے. تو پہلے تو اس پہ آپ کو فتویٰ دکھا دیا جائے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا، کہ یہ سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ ذوالجناح کی شبی کے مر جانے کے بعد اس کے غسل و کفن و دفن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، اگر یہ کام اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے شریعت میں اس کا حکم وارد ہوا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ اور بدعت ہے. ایسا کوئی حکم تو نہیں کہ کسی جانور کو غسل، کفن، دفن دیا جائے. لیکن اگر یہ کام جیسے دفن کرنا وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اگر یہ کام فقط شبیہ ذوالجناح کے عرف عام میں احترام اور اس کے متعلق لوگوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں پھر کوئی حرج نہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کتنے لوگوں نے اس کام کو کیا ہے کہ ذوالجناح کو غسل، کفن، دفن کیا ہو. ایک آدھ جگہ کسی علاقے کے اندر ہوا ہے، اور میں اپنے الفاظ میں کہوں گا میں جو بڑا ناراض ہوں ان مومنین سے
یعنی بلکہ ان احمق مومنین سے کہ پوری دنیا میں اس کی ویڈیوز بنا بنا کر ایسی تشہیر کی گویا ساری شیعہ قوم جو ہے یہ کام کرتی. یعنی ابھی کسی کے دماغ میں نہیں بھی آئے تو آپ کی تشہیر سے یہ بات جاہل افراد کے اندر پیدا ہونے لگے گی کہ ایک آدھ کچھ لوگوں نے اپنی کم علمی جہالت کی وجہ سے ایسا کیا بھی ہے تو بھی اس کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر یہ جتنے بھی ہمارے معترضین جو ہے فیس بک اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس فیس بک کی خیالی دنیا سے باہر آئیں اور تبلیغ ان علاقوں کے اندر جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں وہاں جا کر علم کی تبلیغ کریں, ان کے لیول علمی بڑھائیں لوگوں کا, اور نہ کہ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے کہیں آپ نے دیکھا ہوگا جانا اس طرح کی چیز آتی نیچے لوگ گالیاں لکھنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی سادہ لوگ مومنین ہیں, غریب علاقوں گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں, کسی فقہی مسئلے سے اگر لا علم ہوں تو انہیں گالیاں دینے کے بجائے انہیں جاہل, احمق, لعنت, ملامت, مردود, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو کہی جاتی ہیں. انتہائی شرمناک کام. کسی غلط فہمی کی وجہ سے, مسئلے کی لا علمی کی وجہ سے ان کو اس کی تشہیر کرنا, ایسا تاثر دینا کہ ساری قوم شیعہ ایسا کام کرتی ہے, نہیں, یہ غلط. اور دفن کرنا تو ایک لحاظ سے اچھی چیز بھی ہے. یعنی اگر دفن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, وہ زلجنا کہیں معاذ اللہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کہیں پڑا ہوا نظر آئے گا, سارے اغیار آپ پر ہنسیں گے, کل تک اس کا بڑا آپ احترام کرتے تھے اور آج آپ نے یہاں پہ ڈالا ہوا اس کو. تو بہرحال دفن, غسل کفن کا کوئی حکم نہیں ہے, لیکن دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہت سے لوگ دیکھیے علماء کے ساتھ جہاں علم نہیں پھیلا ہے نا وہاں علم پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. علماء کے ساتھ مشکل ہو جاتی. علامہ صفدر حسین صاحب نجفی, ان کے پاس کچھ لوگ پہنچ گئے کہ آئیے وہ ذوالجنہ کی نماز جنازہ پڑھانی. اب وہ پریشان ہو گئے کہ ذوالجنہ کی نماز جنازہ, اچھا لوگ سمجھنے کو تیار نہیں, بڑی مشکل سے کوئی توریا ووریا کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی ذوالجنہ شہید ہوا ہے نا, تو مرا تو نہیں ہے, شہید ہوا ہے, اور شہید کی نماز جنازہ ہوتی نہیں. بڑی مشکل سے قائل کر کے انہیں واپس بھیجا کہ بھائی ایسا کوئی نماز جنازہ وغیرہ کا اس لحاظ سے حکم نہیں. تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو لوگوں کے علمی لیول کو بلند کرنے کی وہ کوشش کرنی چاہیے. پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ذوالجنہ کے نیچے سے بچوں کو کیوں گزارا جاتا ہے. دیکھیے روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ بچے ذوالجنہ کی ٹانگوں سے لپٹ جایا کرتے تھے, اور رخصتی امام حسین علیہ السلام جب خیموں سے ہو رہی تھی تو حضرت سکینہ کا ذوالجنہ کی ٹانگوں سے لپٹنا یہ روایتوں کے اندر آیا. ذوالجنہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا, امام کی ایڑ لگانے کے باوجود بھی اس نے امام کو متوجہ کیا کہ مولا کوئی مجھے روک رہا ہے, اور اس کے بعد امام نے نظر جھکا کے دیکھا تو سکینہ ذوالجنہ کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی. تو بچوں کی خاص ذوالجنہ کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہوتی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک دلی وابستگی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تک ذوالجنہ سے ایک انسیت رکھتے ہیں. تو والدین اگر خیر و برکت کی نیت سے کوئی ایسا کوئی کام کریں, کوئی شریعت میں حکم تو نہیں. اور یہ سوال بھی مہاراجہ سے پوچھا گیا, آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے سوال پوچھا گیا, بعض لوگ ذوالجنہ کے نیچے سے گزرتے ہیں, خصوصاً خواتین اپنے بچوں کو اس کے نیچے سے گزارتی ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ ذوالجنہ کے نیچے سے گزرنے سے مریض کو شفا ملتی. اس عمل کی کیا حقیقت ہے, امام حسین کی مصیبت سے اس کا کیا ربط ہے؟ جواب, اگر یہ کام اس نیت سے نہ کیا جائے کہ اس کا شریعت نے حکم دیا ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر ہم اس عمل سے امام حسین کی عظمت کا اقرار اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے امام حسین کی محبت کے اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر بچوں کو ذوالجنہ کے نیچے سے گزارتے ہیں اور اللہ سے اس کے روشن مستقبل اور بیماریوں سے شفا کی امید رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. باقاعدہ ان کی جو شاعر حسینیہ کے نام سے کتاب ہے اس کے اندر بھی صفحہ 290 اور 291 کے اوپر یہ فتویٰ موجود ہے. تو لوگوں کا عقیدے سے کوئی شرک کہنا, اور ٹھیک ہے لوگوں کا ایک عمل ہے, کوئی واجبات میں سے بھی نہیں ہے, کوئی اس کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا. لوگوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو حرام کی حد تک نہیں. تو اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے, لیکن کرنا بھی کوئی ضروری نہیں. تو دیکھیے یہ کوئی اسی طرح سے لوگ تبرکن مثلا تابوت کے نیچے سے نکل رہے ہوتے ہیں اور توقع یہ کرتے کہ شاید اس میں کوئی برکت آ جائے, ہمیں شفا مل جائے, ہمیں کوئی برکت نصیب ہو جائے. تو اب یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے جس طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ عام اونٹنی حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی جس کا قرآن میں تذکرہ آیا, وہ اسی وجہ سے کہ یہ اس کی اب ایک خاص نسبت ہو گئی. ناقہ صالح کی جو مثال قرآن نے دی ہے اسی دی ہے کہ خبردار خدا کی ان نشانیوں کو, ان جانوروں کو عام جانوروں پہ قیاس نہ کرو.
عام جانوروں پہ قیاس نہ کرو. جب بھی قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ بھی کہا ہے, ابھی عام ناقہ نہیں رہا, اب یہ ناقۃ اللہ بن گیا. تو ابھی عام گھوڑا نہیں رہا, یہ منسوب ہو کر ایک احترام کے قابل ہو گیا ہے. جیسے قرآن کا آپ کو میں نے بتایا کہ جزدان, اسی طریقے سے غلاف کعبہ اب عام کپڑا نہیں رہا ہے, اب یہ متبرک ہو گیا ہے. ذریعہ امام حسین علیہ السلام جب ایران کے اندر تیار ہو رہی تھی تو لوگ روزانہ اس کی زیارت کو بھی جاتے تھے, اس کو چومتے بھی تھے. ابھی تو وہاں جا کر قبر مطہر پر لگی بھی نہیں ہے, صرف منسوب ہوئی ہے, تب بھی اس کا ایک احترام آ گیا تھا. تو اسی طریقے سے بہت ہم لوگوں کو چیز کرنی چاہیے کہ اس کی طرف زبان اعتراض کو دراز نہ کریں. اچھا, جیسے کہ ابھی کچھ چیزیں البتہ ایسی ہیں شبیہ ذوالجنہ کے سلسلے میں جو قابل اعتراض ہیں, ان کی اصلاح کرنا البتہ ضروری, لیکن یہ بہت زیادہ ابھی بھی نہیں ہوتی. کچھ علاقوں میں جہاں بہت کم علم ہے لوگوں کو, وہاں پر کچھ افراد اس قسم کے کام کرتے ہیں, لیکن ہے غلط. مثلا شبیہ ذوالجنہ کو سجدہ کرنا حرام ہے, گناہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح سے اگرچہ اسے حرام تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک عبث ہے, ایک بیکار, ایک لحاظ سے ویسا, یعنی علماء نے اس کو کوئی ریکمینڈ نہیں کیا اس کام کو کہ ذوالجنہ کا اکثر لوگ جھوٹا کھاتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ اس کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا, حرام تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی کوئی اگر البتہ یہ کہ اس کی وہی توہین مذہب وغیرہ کا ایک سبب ہونے لگے, لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر اول تو کتنے لوگ, میں نے تو آج تک کبھی کسی کو نہیں دیکھا, صرف سنا ہے کہ چند لوگ ایسا کرتے ہیں. جیسے سنا ہے, صرف سنی سنائی بات بھی بعض اوقات ہو جاتی کہ معاذ اللہ کچھ لوگ ذوالجنہ کی لید تبرک کے طور پر کھاتے ہیں, لیکن کہیں دیکھنے میں نہیں آتا, صرف سنی سنائی ٹائپ کی باتیں ہیں جس پہ ہم پوری اس کو اوپر اپلائی نہیں کر سکتے, نہ ان باتوں کو کوئی شہرت دینی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا ذوالجنہ کو دفن کرنا تو صحیح ہے, لیکن اس کا مزار ٹائپ کا بنا دینا یہ غلط ہے. اس کی کوئی البتہ حرام تو نہیں کہیں گے کہ قبر اونچی کر کے بنا دی, لیکن بہرحال یہ کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں سمجھا جائے گا. بس ایک زمین میں دفن کرنا صحیح تھا, اس کا کوئی مزار بنا دینا اور یہ کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے اسلام کے اندر. یا ایسی آج کل شغل کے طور پہ بہت سے لوگ مثلا تمام شہر کے ذوالجنہ کو جمع کر کے ان کی دعوت کرنا, یہ اس کی کوئی تک نہیں ہے, کسی کوئی فلسفہ نہیں ہے, اس سے کوئی لوگوں کے نگاہ میں کوئی مظلومیت کا کوئی عنصر نہیں آئے گا. تو بہرحال اس کی کوئی وہ ضرورت نہیں. تو بہرحال کچھ اس لحاظ سے اعتراضات والی اس کے اوپر چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کی. اب مجھے پتا نہیں, مجھے ایک شعر نظر آیا تھا, یہ بھی پتا نہیں کہ میر انیس کا ہے بھی یا نہیں, کہ حامی ہے کون سب کا حیات و ممات میں, کس کی ثنا ہے سورہ والعادیات میں. گھوڑے کی شان کے اندر سورہ ہے نا, اور جو جہاد کے گھوڑے ہوتے ہیں, تو ذوالجنہ جہادی کا تو گھوڑا تھا امام حسین کا, اور جہاد کے اندر بھی کام آیا, تو اس کی طرف بھی ایک اشارہ شاعر نے کیا. اچھا, اب ایک اور چیز اس کے اندر خاص طور پر بات ہو جائے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں آیا ہے کہ ذوالجنہ جو ہے کون سی حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ احترام کیا جائے. تو دیکھیے آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی فرمایا کہ شاعر اور رسومات کی بجاوری کے لیے کسی روایت کا موجود ہونا ضروری نہیں, ہر جائز عمل میں تعظیم شاعر مستحب, کوئی ضروری نہیں کہ ان کے لیے کوئی حدیث موجود ہو. ویسے بہت سی روایات کے اندر ایک چیز آئی کہ جو گھوڑا ہے اس کی پیشانی میں سعادت ہوتی ہے, اور اس کے جسم کے اوپر, گھوڑے کے جسم پر ہاتھ پھیرنے کا, بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہاتھ پھیرنے کی کیا ضرورت ہے, الگ سے بھی چاہے نہ بھی ہو, ذوالجنہ والے مسئلے کا نہیں, گھوڑے کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ بھی روایت کے اندر پسندیدہ عمل سمجھا گیا. تو بہرحال علماء کو بھی آپ نے اس لحاظ سے کرتے دیکھا ہے. بس اختتام ہم اس ذوالجنہ ہی کی کچھ مصائب علامہ عقیل الغربی صاحب نے پڑھے, اس پر ہماری گفتگو کا آج کا اختتام ہوگا, یہ آپ ذرا سن لیجئے. ہمارے یہاں رسوم اعضاء میں جو چیزیں ہیں بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کرنے سے پہلے سوچئے وہ رسمیں کیوں قائم کی گئی. ہمارے یہاں جو تہذیب اعضاء ہے اس میں علم ہے, ہمارے یہاں جو تہذیب اعضاء ہے اس میں ذوالجنہ ہے, ہمارے یہاں جو تہذیب اعضاء ہے اس میں جرأت ہے.
یہ سب چیزیں ایک اہمیت رکھتی ہیں، ایک معنویت رکھتی ہیں۔ عالم توحید ہے، عالم ختم نبوت ہے، عالم اسلام ہے۔ یہ عالم قیامت تک سرفراز رہے گا۔ اس عالم کا احترام واجب ہے، بلکہ فوق واجب۔ آج اگر ہم بیعت حق کرنا چاہیں تو عالم عباس کے علاوہ کون سی چیز ہے جس کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کریں؟ اس عالم پر ایک پنجہ ہوتا ہے، وہ کسی کٹے ہوئے بازو کی نشانی ہے۔ اس عالم میں ایک مشق ہوتی ہے، وہ حسین کے اہل حرم اور بچوں کی پیاس کی نشانی ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ انسان ان مصیبتوں کو یاد کرے، وہ منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے جو منظر کربلا میں تھا، تاکہ حسین کی یاد قائم رہے اور گریہ و عزاداری کا حق ادا ہو سکے۔ ذوالجناح کی شبی کیوں مناتے ہیں؟ امام حسین کے اس باوفا راہوار کی اہمیت معلوم ہے آپ کو؟ یہ گھوڑا کتنا باشعور تھا۔ بس 2-3 جملے عرض کروں گا، اب جی بھر کے گریہ کر لیجیے، جی بھر کے گریہ کر لیجیے۔ حیف ہے کہ انسان گریہ نہ کرے۔ امام حسین کا یہ گھوڑا ہوا ہے جو بار بار روز عاشورہ گریہ کرتا ہوا نظر آیا۔ بتاؤ گھوڑے نے کتنی بار گریہ کیا ہے؟ جب امام حسین کو آواز دی ہے علی اکبر نے، اور امام میدان کی طرف اپنے قدموں سے تیزی سے آگے بڑھے، روایت میں ہے بار بار ٹھوکر لگتی تھی، امام زمین پر گرتے تھے اور اٹھتے تھے۔ اور پکارتے تھے بیٹا کہاں ہو، بیٹا آواز دو، تمہارے مرنے کے بعد میری آنکھوں میں روشنی نہیں رہی۔ اس موقع پر جب کئی مرتبہ امام زمین پر ٹھوکر کھا کے گرے اور اٹھے، ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ وہ گھوڑا امام کا وفادار راہوار آیا، گویا اتنی دیر میں اس نے میدان کا جائزہ لیا، اس جگہ پہنچا جہاں علی اکبر کا لاشا تھا۔ اس کے بعد امام کے پاس آیا، امام کی آستین اپنے دانت سے پکڑی، امام نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ امام کو گھوڑے نے علی اکبر کے لاشے تک پہنچایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنیں 2-3 نظریں اور 2-3 نظریں اور اس گھوڑے کی اہمیت سمجھیں۔ یہ سب روایتیں سنتے آئے ہیں نا کہ جب امام حسین کربلا پہنچے تو چلتے چلتے راہوار مبارک خود بخود رک گیا۔ اب تاریخ کے برف پلٹیے، جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، پیغمبر کا ایک ناقہ تھا، پیغمبر ناقے سے اتر گئے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ پیغمبر اس کے گھر میں قیام فرمائے، اس کے محلے میں قیام فرمائے، اسے اعزاز و شرف مل جائے۔ پیغمبر نے ناقے کی نکیل اسی کی گردن پہ ڈال دی کہ اسے چھوڑ دو۔ انہا معمورہ، یہ خدا کی طرف سے معمور ہے، جہاں یہ خود سے رک جائے گا میں وہیں قیام کروں گا۔ وہ رسول کا ناقہ تھا، یہ حسین کا راہوار۔ جب حسین کی منزل آخر آ گئی خود بخود رک گیا۔ اس کے بعد دوسری منزل علی اکبر کے لاشے تک پہنچانا، تیسری منزل تمام تفصیل تو میں بیان بھی نہیں کر سکوں گا۔ تیسری تفصیل جب امام حسین، آپ کو یاد ہے میں نے اس مرتبہ کراچی میں پہلی بار ایک روایت پڑھی تھی، اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی۔ روایتیں نگاہ میں ہوتی ہیں مگر پڑھنے کی سخت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ امام حسین گھوڑے پہ تشریف فرما تھے، ہر طرف سے تیر پھینکا جا رہا تھا، سینے پھینکے جا رہے تھے، پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ ایک شقی نے سینہ مبارک کا نشانہ
کا فوارہ جاری ہوا، امام جب بجانے لگے، اس اسب باوفا نے فوراً اپنے گھٹنے موڑے، زمین سے قریب ہو گیا تاکہ امام آرام سے آہستہ زمین پر آ جائے۔ اس کے بعد جب گھوڑے نے یہ دیکھا کہ جسم مبارک تیروں پر معلق ہے، اس وقت دو خدمتیں کی ہیں، جو دشمن بڑھتا تھا اسے اپنی ٹانگوں سے ہلاک کرتا تھا اور اپنے دانتوں سے جسم مبارک امام سے ایک ایک تیر نکالتا۔ جب امام کا جسد مبارک زمین پر آ گیا، زمین کربلا لہو لہان ہو گئی، یہ سامنے قتل کا آپ کے سامنے قتل کا ہے، زمین کربلا لہو لہان ہوئی، گھوڑے نے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی، خیمے کا رخ کیا۔ بیویوں نے جب گھوڑے کے آنے کی آواز سنی تو ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلی اور دیکھا کہ گھوڑا خالی ہے، پیشانی میں لہو ہے، اور زینب نے پکارا واہ حسین، واہ محمد، واہ علی۔ ایک چورے گریا بلند ہوا۔ یہ روایت 2 روز قبل پڑھ چکا ہوں، مگر پھر تکملہ بیان کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بیان مکمل ہو جائے۔ ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا کہ حلقہ ماتم میں حسین کی وہ 4 سال کی بچی نہیں ہے۔ رخ کیا، دیکھا کہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، کہا رباب اس بچی کا رونا بہت ضروری ہے۔ جناب زینب نے اس بچی کو قریب بلایا، بچی روتی ہوئی نہیں آئی، بچی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ایک مرتبہ بچی آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی، باہیں پھیلائی، گھوڑے نے گردن جھکائی، گھوڑے کے کان میں کہا آپ کو دل افشانا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ بس سنو گے عزیزو، گھوڑے نے یہ جملہ سنا، اپنا ساتھ زمین پر رکھنا چاہتا، گھوڑا وہی گھوڑے نے اپنی جان دے دی۔ واہ حسین، واہ علی، واہ محمد، واہ حسن۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ يا صاحب الزمان